بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے قضائے حاجت یعنی واش روم یوز کرنے کے آداب کچھ پڑھے ہیں۔ اس میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قضائے حاجت کے وقت بات نہ کرے یا کسی ذکر اور دعا میں مشغول نہ ہو۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرما رہے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، لیکن آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمان کو قضائے حاجت کے وقت بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ذکر اور دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے اس کو سلام کا جواب بھی نہیں دیا، یعنی ویسے بھی کوئی بات نہیں کی اور سلام کا جواب بھی نہیں دیا، کیونکہ سلام خود ایک دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس وقت انسان کو کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج کل چونکہ موبائل فون اکثر یوز کرتے ہیں، تو بعض حضرات واش روم کے اندر بھی موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی کال آ جاتی ہے تو وہ ریسیو کر لیتے ہیں، خاص طور پر جو کہ ایسے افراد جو کہ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، تو اس وقت بھی یا کوئی بزنس ڈیل کر رہے ہیں، اس وقت بھی وہ واش روم میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جیسا کہ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس وقت انسان کو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے، اس وقت موبائل انسان یوز نہ کرے، اور اس کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ریزن جو کہ میڈیکلی ہے کہ وہ اس جو واش روم ہے وہ جرمز پلیس ہے، مطلب ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جراثیم بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو جب ہم موبائل فون یوز کر رہے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی وہ اس کے ساتھ لنکڈ ان ہو جاتے ہیں، اور موبائل فون چونکہ ہم ہر وقت اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، تو اس سے بہت سارے ڈیزیز کریٹ ہو رہی ہیں۔ یعنی ہم ویسے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ایسی بیماریاں آ رہی ہیں جو کہ اس سے پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا، تو اور بھی بہت سارے اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ ہم موبائل فون جو کہ ہم وہاں یوز کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ جرم ہم لے کے آ رہے ہیں، اور اس کو پراپر واش بھی نہیں کرتے، مطلب ایسا کیمیکل ہو کہ جس سے ہم موبائل فون کو ہم ڈیلی بیسس پہ پراپر انداز میں ہم اس کو اس کی صفائی کا خیال رکھیں۔ بلکہ بہتر اس میں یہ ہے کہ انسان واش روم میں موبائل فون لے کر ہی نہ جائے، کیونکہ ایک دوسری حدیث ہے اس کے اندر یہ آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان لنفسک علیک حقا، تیری نفس کا، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو جس طرح بہت سارے حقوق یہ ہیں کہ انسان اپنے جسم کا خیال رکھے، یہ بھی ہے کہ ایک فطری نیچر کے اعتبار سے انسان کی نیڈ ہے کہ اس کو واش روم یوز کرنا ہے۔ تو اس وقت انسان جب یہ بتا دیا کہ آپ دعا بھی نہیں کر سکتے ہو، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، تو موبائل فون بھی اس میں صراحتاً تو نہیں ہے، لیکن آٹومیٹکلی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے کہ جب آپ دعاؤں کا ویسے اہتمام کرنے کا کہا گیا کہ آپ مسلمان کا جو زبان ہے ہر وقت رطب اللسان ذکر سے رہے، یعنی زبان جو ہے انسان کی ہر وقت ذکر سے تر رہے، یہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ لیکن جو واش روم یوز کرنے کا ٹائم ہے، بیت الخلاء جانے کا ٹائم ہے، اس وقت اس چیز سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو واش روم کے اندر موبائل فون یوز نہ کریں، اور خاص طور پہ اگر آپ جیسا کہ آرگنائزیشن کی میں نے بات کی، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ جرمز آپ کے ساتھ لگ رہے ہیں، دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرا انسان سفر بھی کر رہا ہے، کہ آپ مینٹلی ڈسٹرب ہیں، آپ ڈبل مائنڈڈ ہو رہے ہیں، نہ تو ایک کام آپ پراپر انداز میں کر پا رہے ہیں نہ دوسرا کر پا رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص باہر ایمرجنسی میں اس کو وہ آپ انتظار میں ہو واش روم کے، تو وہ بھی آپ کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہو رہا ہے۔ تو بہت سارے ریزنز شریعت جو بھی حکم دیتی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے، ہر حکمت کا ہمیں جاننا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شریعت ایسا یہ کہتی ہے کہ وہ ایک تو ہمارے فائدے کے لیے ہے یا کسی دوسرے کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ تو کوشش یہی کریں کہ انسان ایک تو یہ بات نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ اگر ممکن ہو تو موبائل لے کر ہی ہم واش روم میں نہ جائیں۔ یہ تو کچھ آداب ہیں
اس سلسلے میں مسنون دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب انسان واش روم جانے لگے داخل ہونے سے پہلے پھر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ہر طرح کے خبیث مذکر جن اور مؤنث جنات سے، یعنی شیاطین میں سے جو بھی مذکر ہیں یا مؤنث ہیں اس جگہ پر موجود ہیں، میں ان سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور یہ حدیث صحیحین میں یعنی صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اس وقت داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ واش روم ایسی جگہ ہے کہ جہاں جراثیم ہوتے ہیں، جرمز ہوتے ہیں اور گندی جگہ ہے، تو ایسی ہی جگہوں پر شیاطین بسیرا کرتے ہیں، جنات جو ہوتے ہیں گندگی سے پسند کرنے والے گندگی کو یا اس سے انسیت رکھنے والے ہوتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر ان کا بسیرا زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوں تو ان جنات سے، چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، ان سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی ہے تاکہ وہ کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچا سکیں اور ان کے شر سے انسان محفوظ رہ سکے۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب داخل ہونے سے مراد واش روم کے اندر جانا نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے ہے، یعنی جب بھی انسان واش روم جانے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے ہی یہ دعا پڑھے، وہاں اندر جا کے یہ دعا نہ پڑھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔